بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اسلامی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اسلامی تاریخ کی بہادر عظیم شخصیات کی وراثت کو زندہ کرتے ہیں جو ایمان اور عمل پر ثابت قدم رہے۔ آج ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قابل ذکر خاتون کی متاثر کن کہانی کو بیان کر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے اسلام کا دفاع کرنے والی ابتدائی مسلم خواتین میں سے وہ ایک صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ نہیں تھی، وہ اس کی حامی، محافظ اور عظیم حکمت اور بہادر عورت تھی۔ قبیلہ بنو ہاشم کی ایک رکن کے طور پر وہ مکہ مکرمہ کی قبائلی زندگی کے مرکز میں پلی بڑھی اور ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا، لیکن جو چیز انہیں الگ کرتی ہے وہ صرف ان کا نسب ہی نہیں بلکہ یہ ابتدائی اسلامی تاریخ کی سب سے نازک علامات میں سے ایک کے دوران ان کے اعمال ہیں۔ جنگ خندق، غزوہ خندق کے دوران جب مدینہ منورہ کافر عرب قبائل کے معاشرے میں تھا، مسلمان مرد اگلے اور مورچے پر تعینات تھے۔ دشمن کے ایک جاسوس نے مسلمانوں کے قلعے میں گھسنے کی کوشش کی، جہاں عورتیں اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اسے خود مار ڈالا۔ مردوں کی غیر موجودگی میں کمیونٹی کی حفاظت کی۔ بہادری کا یہ عمل نہ صرف غیر معمولی تھا بلکہ غیر علامتی بھی تھا۔ انہوں نے ظاہر کیا کہ اسلام کا دفاع ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جب کہ وہ مرد اور عورتیں تیار کھڑے تھے، صحابہ کرام بھی وہیں تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب خواتین کی ابتدائی مثالوں میں سے ایک بنے گی جنہوں نے اپنے عقیدے اور برادری کے دفاع کے لیے براہ راست اقدام کیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائی، براہ کرم اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، جیسا کہ ہم اسلام کی اس نڈر خواتین کی وراثت کو عزت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور اس کو اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر کو جاری رکھیں۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 خالیں تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والد پھوپھی جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے بلا شبہ اسلام قبول کیا، وہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب تھی۔ علماء نے عتیقہ اور عروہ کی تبدیلی کا بھی ذکر کیا۔ امام ابن عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ، جسے علماء کے نزدیک عروہ کا اسلام قبول کرنا مستند طور پر ثابت ہے۔ البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی خالہ جنہوں نے یقین کے ساتھ اسلام کو قبول کیا وہ اور سیرت میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا، وہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے واضح ان کی عمر ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 1 سال بڑی تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر کے برابر تھی۔ وہ 569 یا 570 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ اسی زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے وہ عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے اور لڑکیوں میں سب سے چھوٹی ہے۔ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت قریب تھی، جن کی عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلی بڑھی۔ حالانکہ وہ اس کی خالہ تھی، لیکن وہ واقعی ان کی بہن جیسی تھی۔ وہ اپنے خاندانی تعلقات، خاص طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی قربت کے لیے مشہور ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے 1 سال کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ حضرت صفیہ کی سوانح عمری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی گرد اسی طرح گھومتی ہے جس طرح ان کے اپنے بیٹے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرد گھومتی ہے۔ وہ حضرت حمزہ میں
عبد المطلب سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر آپ کا تعلق حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سے اس کے شوہر کے ذریعے ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے جس شخص سے شادی کی وہ حارث بن حرب نامی شخص تھا، جو ابو سفیان کے بڑے بھائی تھے۔ چنانچہ وہ شروع میں ابو سفیان کی پھوپھی تھی۔ حارث بن حرب کا انتقال ہوا تو وہ ابو سفیان کی بھابھی تھی، کیونکہ ان کے بڑے بھائی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ حارث بن حرب کا انتقال ہوا اور پھر انہوں نے العوام بن خالد سے شادی کی۔ العوام بن خالد یقیناً ہماری والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی ہیں۔ وہ نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کی طرح ہے، حالانکہ وہ در حقیقت آپ کی خالہ ہے، بلکہ آپ کی ذریعے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی ہیں۔ لہٰذا وہ اب نہ صرف اپنے خون کے ذریعے بلکہ اپنی شادی کے ذریعے سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی قریب ہیں۔ ان کے اور علوم بن خالد کے 3 بیٹے تھے، ازر، جبیر، الصائب اور ایک نوجوان لڑکا جس کا نام عبد القبا تھا، جو بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا۔ جب علوم کا انتقال ہوا تو ازر، زبیر اور الصائب صرف نوجوان لڑکے تھے۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کی پرورش اکیلی ماں کے طور پر کرتی تھی، جو ان کی شخصیت میں ایک بار پھر نمایاں ہو جاتی تھی۔ علوم کے بعد ان کی دوسری شادی نہیں کی اور اپنے 2 بیٹوں کی پرورش کرنے کا فیصلہ کیا، جن میں سے زبیر سب سے بڑے تھے۔ ان کی پرورش میں وہ کسی قسم کی پرورش اور روایات لاتی تھی۔ یہ وہی ہے جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے قصے میں ہے۔ سب سے زیادہ واضح ہے وہ پریشان تھی کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس معاشرے میں یتیم جیسا ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت اہم، وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے ازر، زبیر کے ساتھ مختلف سلوک کیا جائے یا یتیم ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی فرق نہ پڑے۔ جیسا کہ آپ قرآن پاک اور سنت رسول میں دیکھ سکتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی عزت کی تاکید اس لیے کی تھی کہ اس معاشرے میں یتیموں کو نظر انداز کیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مختار، مضبوط، بہادر اور ذہین۔ وہ ایک بہت سی ملوث ماں تھی، ایک اکیلی ماں جو اپنے بچے کے لیے رہتی تھی۔ اپنے پاس جو کچھ تھا وہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خرچ کرتی تھی اور اسے بچپن سے ہی مارشل آرٹس سیکھنے کے لیے باہر لے جاتی تھی۔ یہ صفیہ ہی تھی جو اسے نمائش اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے باہر جا رہی تھی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بھائی نفل بن خالد کو بھی بلایا، جو اب بھی زندہ تھے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ زبیر بھی اس معاشرے میں کسی دوسرے نوجوان کی طرح سے بے نقاب ہو۔ یہ اس کے لیے تھا کہ وہ مضبوط، ذہین اور دلیر ہوگا اور یتیم ہونے کے دباؤ کو برداشت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ یہ کہانیاں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنی سختی تھی اور وہ ان کی زندگی میں کس قدر شامل تھی، نظم و ضبط کے ذریعے ان کے اندر ایک عظیم جذبہ پیدا کرتی تھی، تو آپ کو ان کی شاعری کی لائنیں نظر آتی ہیں جو ان کے تحفظ نظر کو نمایاں کرتی ہیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقی معنوں میں شاعرہ تھی اور ان کی بہت سی نظمیں آج تک زندہ ہیں۔ ایک قابل ذکر واقعہ ان کی بہنوئی نفل ابن خالد کا ہے، جس نے ان کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا، تم اسے اس طرح نصیحت کرتی ہو جیسے تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ یہ تبصرہ ان کے لیے بہت ناگوار تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ نفرت سے اپنے بیٹے کو تعذیب کرے۔
اور اس کا خیال تھا کہ اس طرح کے ناہموار معاشرے میں اسے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ زبیر خود کو سنبھال سکے۔ نقل کے جواب میں انہوں نے اشاعت کی درج ذیل سطریں ترتیب دی۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنے بچے سے نفرت کرتی ہوں، اس نے جھوٹ بولا۔ میں نے اسے مارا تاکہ ایک دن وہ مضبوط اور ذہین بن جائے۔ ایک دن وہ خود ہی تمام لشکروں کو شکست دے گا اور مال غنیمت کے ساتھ فتح یاب ہو کر واپس آئے گا۔ اس لیے میں اس کے ساتھ بہت سخت ہوں۔ یہ ذہنیت جاہلیت کے دور کا حصہ تھی، جہاں یتیموں کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا تھا۔ تاریخی درستگی کی خاطر یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت صفیہ کا زبیر کے بارے میں سختی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے والدین کو اپنے بچے کے ساتھ رکھنے کی سفارش کی ہو۔ تاہم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ذہنت اور ماحول میں پیدا ہوئے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت صفیہ کی شاعری ان کے ارادوں کو مزید واضح کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے میرے بیٹے زبیر کو کیسے پایا؟ کیا تم نے اسے پھل یا فالکان پایا؟ اور چاہتی تھی کہ وہ مضبوط اور بہادر ہو، اپنے لیے لڑنے کے قابل ہو، فوجوں کو شکست دے اور کسی سے نہ ڈرے۔ حضرت صفیہ کو کبھی یہ توقع نہیں تھی کہ وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا ذہین، مضبوط اور بہادر بنائے گی کہ وہ انہیں اسلام کے ساتھ للکاریں گی۔ یہ ایک بڑا واقعہ تھا جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 سال کی عمر میں گھر آئے اور کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا اور اپنے تمام چچا اور عبد المطلب کے پورے خاندان کے خلاف ہو گیا اور اس معاشرے کی ہر اس چیز کے خلاف ہو گیا ہوں جس میں میں اسلام کی صداقت اور حقیقت پر یقین رکھتا ہوں۔ حضرت صفیہ نے ان کی پرورش اس کے لیے کی کہ وہ دوسرے بچوں کی طرف سے غنڈہ گردی کا شکار نہ ہو اور اس کے ساتھ زیادتی یا نظر انداز نہ ہو۔ اس کے باوجود یہاں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط شخصیت ہے جن سے ان کا کافی تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے راستے میں آنے والی دھونس اور اظہار آسانی کے باوجود اسلام قبول کرنے میں کامیاب ہوئے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آیا اور اپنی والد کو بتایا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، جس کی وجہ سے لڑائی ہو گئی۔ ان کے گفتگو کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب انہوں نے اس معاشرے سے بچانے کی کوشش کی تو وہ فکر مند ہو گئی۔ تم پہلے ہی یتیم ہو، تمہارا کوئی باپ یا بڑا بھائی نہیں ہے جو تمہاری دیکھ بھال کرے۔ اب تم وہاں جا کر اس مذہب میں شامل ہو رہے ہو، تم سے اور بھی سخت سلوک کیا جائے گا۔ اس نے اپنے قائل کرنے کی کوشش کی، آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ مسلمان نہ ہو، اس لیے نہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے۔ اور ویسے ہی یہ ایک بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت نوٹ کریں، جب ہم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھوکا رہوں گا، میں بھوک ہڑتال کروں گا، میں اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کروں گا، میں جوئیں مجھے تباہ کر دیں گے تاکہ تم اسلام چھوڑ دو۔ یہ مائیں ایسا اس لیے کر رہی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہیں، اس کا خیال تھا کہ اس وقت اپنے بچوں کی حفاظت کا بہترین طریقہ انہیں اسلام سے دور رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص سے بات کی، لیکن کہا کہ جب وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہیں تو ان کی بات نہ سنو۔ تو دوستو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے سے نفرت کی وجہ سے نہیں کی رہی تھی جو اس کے بھائی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ یہ تحفظ کی ایک گمراہ کن شکل ہے۔ اس نے کیا کیا؟ جب وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے مذہب کو رد کرنے کے لیے نام مل سکی، اس کے چچا کو بلایا جو اس سے کہا کرتا تھا تم اپنے بیٹے پر بہت سخت ہو، اور اس نے اسے کہا کہ زبیر کو سزا دو، اسے اپنے نئے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ چچا ایک بار پھر نوافل ہے۔ انہوں نے اسی دن اسلام قبول کیا جس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جب مسلمان ہوا تو یہ گیم چینجر تھا، حتمی گیم چینجر عمر بن خطاب کا مسلمان ہونا تھا۔ جب حضرت حمزہ مسلمان ہوا تو یہ اس طرف پہلا قدم تھا کہ عمر بن خطاب کی آخری صالحیت کیا ہوگی کہ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر فخر سے اپنے اسلام کا اعلان کریں گے۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا تو جب حمزہ نے ابو جہل کو قتل کیا اور کہا میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، وہ دن تھا حضرت صفیہ نے خود اسلام قبول کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت صفیہ کی زندگی حضرت حمزہ کے گرد اسی طرح گھومتی تھی جس طرح اس کے بیٹے حضرت زبیر کے گرد گھومتی تھی۔ وہ حمزہ سے الگ نہیں تھی، وہ اس کے کپڑے صاف کرتی، جب وہ سفر سے واپس آتا تو وہ اسے سلام کرتی، وہ کسی بھی جوؤں کے لیے اس کے بالوں کی جانچ کرتی۔ انہوں نے حمزہ کے ساتھ ہجرت کی، وہ اپنے بھائی حمزہ سے گہری محبت کرتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ مکہ میں ایک افسانہ تھا۔ وہ گھر آئے گا اور تمام نوجوان حمزہ جیسا بننا چاہتے تھے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، وہ وہی تھی جو اسے فوراً سلام کرتی اور اس کے ساتھ بڑی بہن جیسا سلوک کرتی تھی، لیکن دراصل حضرت حمزہ کی ماں جیسے تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریب تھی۔ جیسا کہ وہ اب اسلام قبول کر چکی تھی، وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرنے کے لیے نازل کیا گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پکارا، اس نے کھڑے ہو کر پکارا کہ اے فاطمہ بنت عبد المطلب یا صفیہ بنت عبد المطلب، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہا مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن میں تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک انتہائی متقی خاتون بن گئی۔ اس نے کبھی دوسری شادی نہیں کی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کے طور پر اپنا کردار جاری رکھا۔ وہ حضرت زبیر اور حضرت اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتی تھی۔ صفیہ نے مدینہ ہجرت کی اور کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی عورت تھی جو خنجر یا تلوار لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی تھی۔ اس سلسلے میں ان کے بارے میں قابل ذکر کہانیاں عہد مسلمانوں کے لیے ایک مشکل دن تھا، احد کا دن، جب احد میں کتنے لوگوں کے مارے جانے کی خبر آئی اور لوگوں کو دور سے بہت سی لاشیں بڑی پڑی نظر آئیں، تو عورتیں اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وقت تقریباً ہوئی، وفات تقریباً ہوئی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاش دے کر سب سے پہلے پھر جو بات آپ نے سوچی وہ یہ تھی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی والدہ کو یہ منظر دیکھنے سے روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے
فرمایا کہ جاؤ اور اپنی والدہ کو لے آؤ، انہیں یہاں نہ آنے دو۔ حضرت صفیہ کو حضرت حمزہ کی لاش نہ دیکھنے دو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دیکھے کہ حمزہ کے جسم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحشی کے نیزے نے مارا تھا، اور ان کے جگر ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ نے چبایا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ بنت عبد المطلب کو روکنے کے لیے نکلے۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ اپنے ہاتھ میں خنجر یا نیزہ لے کر آگے بڑھ رہی تھی، مردوں پر چلا رہی تھی۔ کیا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگے تھے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بھاگ سکتے ہو؟ وہ ان مردوں کی مذمت کر رہی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگے تھے۔ ہشام نے بیان کیا کہ وہ ایک نیزہ پکڑ کر دوسری طرف پھینک رہی تھی۔ وہ بہت جذباتی تھی اور میدان جنگ کے عین وسط میں چل رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اسے روک دیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، ماں رک جاؤ، تو آگے نہ بڑھنا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بازو پکڑا اور کہا، ماں رک جاؤ۔ اس نے اسے دھکا دیا اور کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ وہ آگے ہی بڑھتے تھے۔ تو دوستو، حضرت زبیر ان سے التجا کرتا رہا کہ اے میری ماں ذرا رک جا۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ اے ماں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب حضرت صفیہ نے سنا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ان کی تقوی اور پرہیزگاری ظاہر ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں سنتی ہوں اور مانتی ہوں۔ انہوں نے رک کر حضرت زبیر سے پوچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ حضرت حمزہ مارا گیا، اگر ایسا ہوا تو میں صبر کروں گی اور اجر کی تلاش کروں گی۔ اس کے ذکر حضرت حمزہ کو دیکھنے کی تھی کیونکہ ان کی اس سے محبت شدید تھی۔ چنانچہ جب حضرت زبیر نے تصدیق کی کہ حضرت حمزہ واقعی شہید ہو گئے تو حضرت صفیہ رونے لگی اور اللہ سے معافی مانگنے لگی اور مدد مانگنے لگی۔ آخر کار اسے میدان جنگ میں حضرت حمزہ کی لاش کے پاس آنے کی اجازت مل گئی۔ روایت میں ہے کہ وہ رات گئے تک ان کے جسم کے پاس رہی اور وہ کیا کہہ رہی تھی؟ حضرت حمزہ سے اپنی گہری محبت کے باوجود اس نے بار بار کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگتے رہیں، اس لیے بھی کہ اللہ میں تجھ سے ان کی اجر مانگتی ہوں۔ اس کے گہرے درد اور اس کے نقصان کی تلافی کے لیے اللہ پر ان کے بھروسے کی عکاسی کرتی ہیں، حتیٰ کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کفن بھی لے آئیں۔ یہ اپنے بھائی حضرت حمزہ سید الشہداء کے رہنما کے ساتھ گہرے تعلق اور غم کا ایک مثالی طریقہ دیکھتا ہے، اور حضرت حمزہ سے جتنی محبت کرتی تھی انہوں نے اپنے دکھ کا اظہار بہترین انداز میں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق اس عورت کی طاقت کی ایک اور مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اپنی حدود کی طرف دھکیل دیا گیا، بھوک سے مر رہے تھے، اور ان سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک کا سامنا تھا جس کا انہوں نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ مدینہ کے اندر کچھ قبائل جیسے بنو قریظہ، بنو قطیقہ اور بنو نصیر کی غداری سے حالات مزید خراب ہو گئے تھے، جنہوں نے مکہ والوں اور منافقین رسول ابن ابی بن سلول پر اندر سے حملہ کرنے کی سازش کی۔ اس معاشرے کے دوران حسن بن ثابت جو کہ ایک شہر تھا، نہ کہ جنگجو، ان کے ساتھ خواتین، بچے اور بوڑھے بھی تھے۔ بنو قریظہ کے 2 آدمی
یہ دیکھنے کے لیے کہ اس گروہ میں سے کوئی مسلح آدمی ہے یا نہیں۔ حسان بن ثابت یاد کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے برابر ہونے کے باوجود ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ جب حسن نے جم کر کہا کہ وہ لڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ جنگجو نہیں ہے، تو حضرت صفیہ نے کہا کہ کھمبے کو پکڑ کر خود کارروائی کی۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور بنو قریظہ کے آدمی کو چپکے سے اندر آنے کا انتظار کرتی ہے۔ جب وہ ایسا کرتا ہے تو حضرت صفیہ اسے ڈنڈے سے مارتی ہے اور اسے اکیلے میں مار دیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ اس شخص کی لاش کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ روایت کے مطابق وہ ایک چھت پر تھے تو انہوں نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا۔ حسان بن ثابت جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح لاش کو باہر پھینکا ہوا دیکھ کر باقیوں نے سوچا کہ اندر کوئی لشکر ہے اور بھاگ گئے۔ در حقیقت حضرت صفیہ ہی تھی جنہوں نے اس بہادری سے قلعہ کا دفاع کیا کہ دشمنوں کو یقین دلایا کہ وہیں ایک پوری فوج موجود ہے۔ یہ حضرت صفیہ کی ناقابل یقین طاقت اور جرأت کی مثال دیتا ہے، جس نے اکیلے ہی پورے قلعے کا دفاع کیا۔ اس نے کوئی تعجب کی بات نہیں کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرکت سنی تو فرمایا یہ صفیہ ہے۔ اس کی پہچان لیا کہ حضرت صفیہ بن عبد المطلب ایک غیر معمولی طاقت اور عزم کی خاتون تھی۔ حضرت صفیہ حضرت زبیر بن علوم کی والدہ تھی، اور یہ واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت صفیہ کا بیٹا کیوں کہا۔ اسے اپنی ماں کی طاقت اور ہمت ورثے میں ملی۔ صفیہ زبیر اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اسما صفیہ کو اپنی ماں سمجھتی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت صفیہ نے آپ کی یاد میں کئی اشعار لکھے۔ انہوں نے سورج کے طور پر بیان کیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے لیکن پھر بھی چمک رہا ہے۔ اس روشنی اور رہنمائی کو ایک وسیع تصویر پر جو پیغمبر اسلام دنیا میں لائے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک زندہ رہیں اور ابو بکر اور عمر بن خطاب کے دور خلافت میں مدینہ میں رہیں۔ ان کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ہے، جنہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو مدینہ میں البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری خالہ صفیہ بنت عبد المطلب سے راضی ہو، جنہوں نے نہایت عقیدت کے ساتھ اسلام قبول کیا اور ایک شاندار بیٹے کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام اعمال اور ان کے بچوں اور ان کے نواسوں کو قبول فرمائے، اور انہوں نے جو مثال قائم کی وہ ہمیں متاثر کرتی رہے گی۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، اور یہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کی داستان تھی، ایک ایسی خاتون جس کی طاقت، ایمان اور بہادری نے اسلامی تاریخ پر ایک لازوال نشان چھوڑا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ سچی ہمت صرف میدان جنگ کی طاقت سے نہیں بلکہ یقین سے آتی ہے۔ اس کے اعمال ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت، حفاظت اور اس برقرار رکھنے میں ہر مومنٹ کا کردار ہے۔ اگر اس کی کہانی آپ لوگوں کو متاثر کرتی ہے تو اسلام کے پھولے ہوئے ہیروز کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور روزانہ اسی وقت ہم آپ کے سامنے نئی قسط لے کر حاضر ہوا کریں گے۔ جزاک اللہ اور خیر دیکھنے کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔